آج 27ویں رات ہے تو میرا دل تو کچھ اسلامی چیزیں دکھانے کا بھی ہے، لیکن سٹارٹ میں وہ آپ کو ایک بیان دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے چند روز پیشتر 2-3 دفعہ اس میں آواز اٹھائی کہ 19 کے قریب یا 18 کے قریب نان الیکٹڈ آپ کے معاون خصوصی یا مشیر ہیں، 50 سے زائد آپ کی کابینہ بن جاتی ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان ریپیٹیڈلی کہتے تھے کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو ان کی انکم ٹیکس ریٹرنز اور ان کی ایسٹس ریٹرنز ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہوں گی۔ یہ جو پاکستان کے اندر رہ کے کام کریں گے وہ سب کے سامنے ہوگا، پاکستان کے باہر یہ لوگ جائیدادیں نہیں بنائیں گے، اور حکومت میں رہ کے جو کاروبار کرے گا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا۔ یہ سب باتیں تھیں جو ان کی الیکشن کی جیت کا سبب بنی، لیکن پرائم منسٹر صاحب حکومت میں آنے کے بعد اپنی وہ تقاریر بھول چکے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے ان کو منتخب کر کے وزیر اعظم پاکستان بنایا۔ ان کے اپنے ایک وزیر کا بیان سن لیں، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، دکھائیے گا۔ اصولاً تمام جو معاون خصوصی ہیں انہیں بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے۔ یہ گرے ایریا ہے ہمارا، اس بات پہ انگلی اٹھتی ہے، ہم پہ، ہماری کیبنٹ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے۔ لوگ ہم سے بھی بات پوچھتے ہیں، اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور ایک فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس آپ کو نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے، اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم بھی بتانا چاہیے۔ اب یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب جاننا چاہتے ہیں، اور یہ جواب اس لیے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی اکنامک ٹیم ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کی کافی کثرت سے تعداد موجود ہے، بلکہ ان کا جو منتخب سب سے زیادہ سٹار پلیئر تھے اسد عمر، وہ پہلے فائنانس منسٹر بنے اور اس میس کو کریٹ کرنے میں ابتدائی رول انہوں نے ہی ادا کیا۔ جو ابھی تک ہمارے پاس آفیشیل نمبرز اعداد و شمار سامنے ہمارے آتے ہیں، پہلے سال کے اندر 600 ارب کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال، اور پہلے سال ان کی حکومت بنتے ساتھ ہی، اور ریکارڈ لیول کے اوپر پاکستان میں بجٹ ڈیفسٹ ہوا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے سال کے اندر ہی اتنے قرضے لیے گئے جو تاریخ میں کسی ایک سال میں اس سے پہلے کبھی نہیں لیے گئے تھے۔ انفلیشن تاریخ کی اس سطح پر چلا گیا جو کم مواقع پاکستان کی تاریخ میں رہے ہیں کہ اتنے اوپر گیا ہو۔ تو اب جو مجموعی صورتحال ہے، انہوں نے 3% سے زائد جی ڈی پی گروتھ اناؤنس کی تھی، جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹ اب پلاننگ کمیشن نے جاری کی ہیں اس کے مطابق 1.9% ہے۔ اگر 1.9 اور 3.1 کا ہم فرق نکالیں تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ پہلے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ فگر فج کس نے کی ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ آپ کی انڈسٹری اتنی گرو کر گئی ہے، ایگریکلچر اتنی گرو کر گئی ہے؟ اسی طریقے سے یہ کہتے تھے 30,000 ارب کا قرضہ پاکستان کے اوپر لاد دیا، ہم سانس کیسے لیں گے؟ اب 42,800 ارب روپے پاکستان کا قرضہ ہو گیا۔ وہ کس نے لیا 42,800 ارب روپے کا قرضہ؟ شرح سود 13.25% پہ کر کے جو ہاٹ منی 3 ارب ڈالر کی لینے کے لیے ہم نے بہت ہی کوتاہی سے کام لیا، جس کی سزا ہمیں ملی پاکستانی قوم کو کہ ہمارا روپیہ پینڈولم کی طرح 150 اور 70 کے درمیان گھومتا رہا۔ وہ پالیسی سازی وضع کرنے والے وہ کون لوگ تھے؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ان سوالوں کا جواب کبھی کسی کو دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل یہ سٹیج آئے گی، لوگ یہ سوال پوچھیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان بہتر ہے کہ اس سے پہلے اپنے وزیروں مشیروں کی ٹیکس ریٹرن، انکم ٹیکس ریٹرن کی بات ہو رہی، یہ نہ ہو کہ وہ نواز شریف والا لطیفہ ہو جائے کہ ہم 10 ارب کے ٹیکس دیتے ہیں تو سیلز ٹیکس جو اتفاق فاؤنڈری کا تھا وہ بھی بتا دیا کہ کتنا دیتے ہیں، انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ کے وزیر مشیر معاون خصوصی، اور ان کی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کتنی جائیدادیں ہیں۔ اور ایک مشیر کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر ایک فرم تھی جس کے مین لیڈ پلیئر ایک فنڈ تھا جس کے ایک لیڈ جو مینیجر تھے وہ انڈین تھے، اس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کے بھی آپ جواب دیں، کیونکہ نواز شریف کے لیے مودی کا یار کا نعرہ لگانا، بالکل اگر انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایسی سنگت بنائی تھی تو وہ نعرہ سیاسی طور پر آپ لوگوں نے لگایا، لیکن اگر اب اس موجودہ حکومت کے اندر کسی وزیر یا مشیر کا کسی ایسی کمپنی سے تعلق تھا یا ہے تو اس کے جواب دیں آپ ہیں۔